علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ رب کائنات پارہ نمبر 26 اور سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے اور یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے ہم چغلی کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ وبا، یہ مرض بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس میں کچھ کراہیت بھی محسوس نہیں ہوتی ہے اور ہمیں برا بھی نہیں لگتا ہے۔ چغلی کرتے ہوئے ہمیں بالکل غلط فیل نہیں ہوتا ہے۔ ہم بڑے نان اسٹاپ چغلی کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں بریکر بھی نہیں ملتا ہے کہ ہم کہیں رک جائیں۔ جہاں بھی ہوتا ہے، مسجد ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، فٹافٹ۔ تو یہ آیت ہم نے پڑھی، رب کائنات فرماتا ہے کہ تم میں کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے، یہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو۔ ایک دوسرے، اب چغلی ہے کیا؟ دیکھیے، چغلی کسی کی ایسی بات کو بیان کرنا جو اگر وہ سنے تو اسے بری لگے، یہ چغلی ہے۔ کسی کی بات کو، یعنی آپ امام کی بات کو بیان کریں جو امام کو پتہ چلے تو اسے اچھی نہ لگے، یا امام آپ کی بات کرے کسی کے سامنے بیان اور وہ بات آپ کو پتہ چلے تو وہ آپ کو اچھی نہ لگے، اور وہ چیز امام کے یا مقتدی کے اندر آلریڈی ہو، اور اگر ایسی بات بیان کی جائے اپنی طرف سے بیان گڑھ کر جو اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ ہوتا ہے الزام، یہ ہوتا ہے بہتان، بلیم۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، صحابہ اکرامی ساتھ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں عذاب ہو کیوں رہا ہے، سمجھیں؟ واٹ از ریزن آف پنشمنٹ، ان عذاب کا ریزن کیا ہے؟ اصل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ لوگ کیسے کیسے دنیا میں آئیں گے۔ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی یہ بتاتے کہ عذاب ہو رہا ہے تو کوئی کہتا رہے وہ کوئی تختہ اختہ گر گیا ہوگا، اس میں تو دیکھ کے بتا دیا ہوگا، اس میں کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، کیونکہ لوگ کیسے کیسے کٹ بگڑے پیدا ہو رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سمجھے؟ حضور نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، تو 72 فرقے والے تو سب کٹ بگڑے ہی ہیں۔ تو اگر حضور یہ بتاتے کہ عذاب ہو رہا ہے تو کوئی کہہ دیتا کہ ہو سکتا ہے تختہ اختہ گر گیا ہوگا، اس میں سے دکھ گیا ہوگا، مگر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، آپ نے بتایا کہ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ عذاب ہو کیوں رہا ہے۔ عذاب کا ریزن تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا، حضور نے فرمایا میں یہ بھی بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا ایک قبر میں عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک بندہ چغلی کرتا تھا، ایک بندہ چغلی کرتا تھا، اور ایک پر عذاب یوں ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ دونوں ہمارے اندر کامن ہے، چغلی کرنا بھی ایک کامن ہے، ایک عام بات ہو رہی ہے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، اور جو بچ پاتے تھے اب انہیں بھی نہیں بچنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ والی چل رہی ہے لیٹ کے استنجا کرنے والی، سمجھے؟ اور لیٹ کے لیٹنے والی آ گئی، سمجھے؟ لیٹے لیٹے ہی سیٹیں آ رہی ہیں، وہ انگریزی سیٹیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ تو وہ لیٹنا ہی ہے، اس میں آدمی چاہ کے بھی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ انگریز چاہتا ہی یہی ہے، کیونکہ یہ سب شیطان کا ایجنٹ ہے۔ وہ چاہتے ہیں جو مسلمانوں کو ہم نے اللہ رسول کے ذکر سے روک دیا، اور جو کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم ایسے نہیں کرنے دیں گے۔ آدمی کہے ارے ابھی تو یار اس میں ٹوائلٹ میں گئے اور سب ناپاک ہو گئے، اب کیسے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، اب اگر نماز پڑھنے کا سوچ بھی رہا ہے، اب سوچ رہا کروں کیا، میں تو سب ناپاک ہوں، اب میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو ان لوگوں کا یہی سب منصوبہ ہے، سب پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کو ذکر خدا سے، ذکر رسول سے، نمازوں سے دور کیسے کیا جائے، دور کیسے کیا جائے۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کرتا تھا،
اور ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ کم سے کم ہم تو جہاں تک ہمارا اختیار چلے وہاں تو ہم بچیں، ہرگز ہرگز اپنے گھروں میں ایسی سیٹوں کا استعمال نہ کریں، اور اگر کچھ لوگ مجبوری بتاتے ہیں تو ڈبل سیٹ ضرور لگوائی جائے، سادہ والی ضرور لگوائی جائے۔ بہرحال تو ہمیں اس وبا سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر ٹہنی لی، کھجور کی ایک ہری بھری ایک تر ٹہنی لی اور اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو ایک قبر پہ رکھا، یہ دوسری کو ایک قبر پہ رکھا، اور بتایا جب تک کوئی چیز ہری رہتی ہے اس وقت تک وہ تسبیح پڑھتی رہتی ہے، اس وقت تک وہ تسبیح پڑھتی رہتی ہے، اور جب تسبیح پڑھے گی تو گنہگار کے گناہ یا تو ختم ہو جائے گا یا کم سے کم کنسیشن ضرور ہو جائے گا۔ تو اب جو ہم پھول ڈالتے ہیں مزاروں پہ قبروں پہ وہ اسی حدیث پاک سے ثبوت ہے اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تر چیز ڈالی اور تر چیز کے بارے میں بتایا جب تک کوئی چیز تر رہے گی وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر قبروں پہ مزاروں پہ ہلکی پھلکی ہری گھاس ہو تو اسے نہ اکھاڑا جائے، بڑی بڑی ہو جائے کہ اس میں دقت آ رہی ہے تو اسے کاٹ دیا جائے، مگر چھوٹی موٹی ہری چیزیں ہوں قبر پہ تو ان کو نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ ایک اور سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان، یہ دعا کری، ادھر سے آواز آئی کہ تمہاری جو یہ لوگ بیٹھے ہیں تمہارے ماننے والے، ان میں ایک بڑا گنہگار ہے، بہت ہی گنہگار ہے، پاپی ہے، جب تک اسے نکالو گے نہیں بارش نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا کہ دیکھو کوئی تمہارے اندر پاپی ہے، اس کے پاپ کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جب تک وہ باہر نکلے گا نہیں بارش ہوگی نہیں۔ اب ایک بھی نہیں نکلا، ایک آدمی اس میں تھا بڑا گنہگار، انہوں نے سوچا یار میں سب کے سامنے نکلوں گا تو بڑی انسلیٹ ہو جائے گی، میری تھوتی ہو جائے گی، اور اگر نکلوں گا نہیں تو لوگ مر رہے ہیں میری وجہ سے، بارش ہی نازل نہیں ہو رہی، اب کیا کروں؟ اس نے سوچا ایک آپشن آیا ان کا، اللہ کو اپنے دل میں پکار لوں، میرا بھانڈا بھی نہیں پھوٹے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں میں چپکے ہی بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فوراً دل میں وہ اپنے تہیہ کیا، توبہ کی دل میں، یا اللہ میرا عیب چھپا لے، آئندہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے دل میں توبہ کری اور بارش وہ صاحب مسلسل جھما جھم بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پھر اللہ کی طرف کو رجوع کیا، اوکے یا اللہ پاک ابھی تو نے فرمایا تھا کہ اس محفل میں جو لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان میں ایک بندہ بڑا پاپی ہے، بڑا گنہگار ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پاک ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش ہونے لگی، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں۔ تو غیب سے آواز آئی، اے ہمارے نبی، اس نے دل میں توبہ کر لی ہے، دل میں توبہ کر لی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ پاک تو پھر وہ توبہ جس کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے، اب تک وہ گنہگار تھا، اب تیرا محبوب بن گیا تو مجھے بھی دکھا دے، تو مجھے بھی دکھا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیغمبر، جس بات کو ہم منع کرتے ہیں وہی بات تم ہم سے کروانا چاہتے ہو، سمجھے؟ جس بات کو ہم منع کرتے ہیں کہ کسی کے عیب کو نہ بیان کرو وہی کام تم ہم سے کرانا چاہتے ہو، کہ نہیں اس کا نام نہیں بتایا جائے گا آپ کو، سمجھے نہیں سمجھے؟ بس بارش ہو گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو کسی کو بھی پسند نہیں ہے یہ کام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ ہاں اگر آپ کو امام کی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے، میں اپنے اوپر ہی بتاتا ہوں، تو آپ ڈائریکٹ امام سے ملیے اور کہیے امام صاحب یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، یا تو امام آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی غلط فہمی ہے یا وہ مان لے گا، اور پھر اگر غلطی ہے تو امام کو ایکسپٹ بھی کر لینا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بھائی بہت بہت اچھی بات ہے آپ نے ہمیں یہ بتا دیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب ہم اس کو صحیح کریں گے۔ بھائی فیڈ بیک ہر کمپنی مانگتی ہے، فیڈ بیک کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، آپ کو اندر کسی کے برائی نظر آ رہی ہے تو آپ ڈائریکٹلی اسی سے کہیے۔ حضور نے فرمایا مومن ایک دوسرے مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے، آئینہ جس میں منہ دیکھتے ہیں، مومن کا آئینہ ہے۔ تو مومن جب آئینہ ہے تو ہمارے چہرے میں کوئی گرد، کوئی دھول، کوئی داغ، کوئی دھبا ہو تو آئینہ ہمیں بتاتا ہے، کیا اعلان کر دیتا ہے۔ اگر میں ابھی آئینہ دیکھوں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اگر میرے ادھر منہ کر کے میں آئینہ دیکھوں تو آئینہ مجھے کو بتائے گا، سب کو اعلان نہیں کرے گا۔
تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر ہمیں کسی بھائی کی اپنے کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو ڈائریکٹلی ہم اسی کو بتائیں، کان میں بتا دیں، آرام سے بتا دیں، یہی طریقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول مجھے یاد آ رہا، فرما رہے ہیں کسی کی کوئی برائی ہے تو چپکے سے کہو، اور اگر اس کی اچھائی ہے تو اپنی شیخ اس کی تعریف سب کے سامنے کرو، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے چغلی اور غیبت سے ہم بچیں، بڑا بڑا کرنا عذاب ہے۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں اگر چغلی کرنا جائز ہوتی تو میں اپنی اماں کی چغلی کرتا۔ کیوں؟ سمجھے؟ اس کی وجہ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے اگر امام نے کسی مقتدی کی چغلی کی تو امام کی جتنی نیکیاں ہیں آٹومیٹکلی اسی کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کھاتے میں اس کے ٹرانسفر ہو جائیں گی اس کی نیکیاں، اور اگر چغلی کرنے کے بعد نیکیاں نہیں ہیں تو کیا ٹرانسفر ہوگا؟ تو پھر جس کی چغلی کی ہے اس کی گناہ اس کے ادھر آ جائیں گے، اس کے گناہ۔ تو ہر حال میں چغلی کرنے والا نقصان ہی نقصان میں۔ تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ میں اپنی اماں کی چغلی کرتا تاکہ گھر کا مال گھر ہی میں رہے، سمجھے؟ تاکہ بیٹے کی نیکیاں کسی اور کو نہیں، اماں کو ملنی چاہیے، تاکہ گھر کا مال گھر ہی میں رہنا چاہیے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اگر چغلی کسی کو آپ پتہ چل گئی کہ اس نے اس کی چغلی کی ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی ہے، خالی توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جس کی چغلی کی اور وہ چغلی اس کو پتہ چل گئی تو اس سے معافی بھی مانگنا، صاحب معافی کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے تمہارا دل دکھ گیا ہے۔ تو بہت لمبا یہ پروسیجر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم چغلی سے ہر حال میں بچیں۔ باتیں بہت ہیں، حدیثیں بہت ہیں، ہمیں یہی اپنانا چاہیے۔ دیکھو بھائی، بندے سے مت ڈرو۔ اگر ہم نے امام سے کوئی بتا دی تو امام میں غصہ ہو جائے گا، امام غصہ ہو جائے گا تو کیا اکھاڑ لے گا امام؟ کیا کر لے گا بھائی؟ جو کچھ کرنا ہے خدا کو کرنا ہے نا، تو بندے سے کیا ڈر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو کوئی بھی بات ہے آپ اسی سے کہو اگر کہنا چاہ رہے ہو، اور اگر نہیں کہنا چاہ رہے ہو، کہنا بھی چاہ رہے ہو تو گول مول کر کے بتا دو، فلاں صاحب نے ایسا کہا تھا۔ نام مت لیجیے، نام مت لیجیے، ایسا کہہ دو فلاں صاحب نے ایسا کہا تھا، فلاں جگہ ایسا کہا تھا۔ اور سنیے، جہاں چغلی کرنا گناہ ہے وہاں چغلی سننا بھی گناہ ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، تم تو ایسی ایسی بات بتائیں، کہاں سے لاتے ہو بھیا نکال کے؟ تو اور مدار ہیں، تو اپنی بات ہے، ہم تو ایسی ایسی کھوجی ہیں، ہم تو ایسی ایسی بات بتا دیں گے تمہیں اس کی، تم تو کانوں پہ ہاتھ رکھو ہے۔ اچھا، تو آدمی اس کو کیا کرتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے۔ نہیں، آپ بھائی تھوڑا ہمت کر کے یہ بتا دو کہ اگر آپ کو کسی کی اچھائی پتا ہے تو اچھائی بیان کر دو، ہمارے سامنے کسی کی برائی بیان نہ کرو۔ اب چغلی کرنے والا چغلی کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ جب تم سنو گے نہیں تو دیواروں کو سنائے گا کیا وہ؟ تو جہاں چغلی کرنا حرام ہے اسی طرح سے کسی کی چغلی سننا بھی حرام۔ منع کر دو یار، تھوڑا سا ہمت کر کے، کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے دل اللہ کے قبضے میں۔ دل کہاں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کے دل میں چاہے اللہ جس کی محبت ڈال دے، جس کے دل میں چاہے جس کی وہ کیا کہتے ہیں عداوت ڈال دے۔ تو اب یہ بھی سنیے، اگر کوئی چغلی تم سے کر رہا ہے تو وہ تمہاری بھی چغلی اور کسی سے کرے گا، باز نہیں آئے گا، یہ تو اس کی عادت ہے۔ تو یہ مت سمجھو اگر تمہارے سامنے کسی کی چغلی کی ہے پھر تمہاری بھی کسی اور کے سامنے وہ کرے گا ہی کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چغلی سے بچیں۔ چغلی آج غیبت سے گھروں کے گھر برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سمجھے، ایک غلام بک رہا تھا، پہلے لوگ انسان بکتے تھے، تو اس نے مالک نے کہا بھائی اس کے اندر ساری کمال ہیں، بڑی بڑی خوبیاں ہیں، مگر ایک کمی ہے، چغلی بہت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کس سے کیا جا رہا ہے؟ خرید لیا۔ اب وہ رہنے لگا تو بھائی چغلی والے تو کھجلی ہوتی ہے اس کے زبان میں۔ اس نے اس کے شوہر سے کہا تمہیں پتا ہے تمہاری بیوی آج تمہیں مارنے والی ہے۔ اور بیوی سے کیا کہا؟ بیوی سے کہا تمہارا شوہر کہیں پر اور کسی سے سیٹ ہو گیا ہے، میں تمہیں اس کا عمل بتاؤں گا۔ کیا عمل؟ کیا کہ اس طرح لے کے جب یہ سوتا ہو تو اس کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ لینا، اس پہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بندہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھے اسے بتا دی تیری بیوی تجھے مار دے گی، اور اس کو کیا بتایا کہ تیرا شوہر کہیں پہ سیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ سویا نہیں شوہر، ایسی مکر کاٹ گیا، سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ بیوی تو وہ آگی اس طرح لے کے انہوں نے بیوی کو پکڑا، اچھا مجھے مارے گی، اس نے بیوی کو قتل کر دیا۔ دونوں رشتہ داروں میں کیا ہو گیا؟ جنگ چل گئی، اور دونوں گھر کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ دیکھا آپ نے چغلی کرنے والے کا کمال۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اللہ کو ہمیں پائی پائی کا جواب دینا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں عورتیں چغلی بہت کرتی ہیں، عورتیں کر رہی ہیں تو کر رہی ہیں، مرد کیا کم کر رہے ہیں؟ اگر ہم ہی اس بات کو سمجھائیں گے عورتوں کو اور ہم خود بھی چغلی نہ کریں تب اثر ہوگا۔ ہم خود چغلی کریں اور عورتوں کو منع کریں، عورتیں بہت چغلی کرتی ہیں۔ اور بھائی جو بھی جس کو غلط کرے گا اسی سے حساب ہوگا،
عورت کرے گی تو عورت اپنی قبر میں جائے گی، مرد اپنی قبر میں جائے گا. ہم سے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا. کلام پاک میں رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. پہلے نمبر پہ کون ہے؟ خود. سدھار کرشن جو ہوگا اپنے آپ سے شروع ہوگا، دوسرے نمبر پر گھر والے ہیں. تو پہلے خود سدھرو، پھر گھر والوں کی کمیاں ان کو دکھاؤ، پھر انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اس بیان کو قبول و مقبول فرمائے، خطا خامیوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ کرام کریم دار کی وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ.